السلام علیکم پاکستان، دس از آج ود رحام خان۔ قومی سلامتی پالیسی ملک میں صرف آئین کی ہی رٹ چلے گی، لیکن اپوزیشن کو ہیں تحفظات۔ دوسری جانب پارلیمان قانون سازی میں کم اور پول کھولنے میں زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ان حالات میں موجودہ حکومت کا مستقبل کیا ہے، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ جی ناظرین، ملک بہت پیچیدہ، بہت مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اور جس قسم کی خبریں ہمیں قومی اسمبلی سے آ رہی ہیں وہ اور بھی تشویشناک ہیں، کیونکہ قانون سازی کم دکھائی دیتی ہے اور ہمیں کچھ گوسپ یا پول کھولنے میں اپنے پارلیمان زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ قوم، عوام، ریاست اور افواج پاکستان کے سامنے بھی ہے۔ عوامی لیڈر سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کو ہم نے مدعو کیا ہے اسٹوڈیو میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، ہم بات کر رہے ہیں ایمرجنسی نافذ کرنے کی۔ پاکستان میں پہلے نبیل گبول نے ایمرجنسی کا مطالبہ کیا، اس کے بعد الطاف حسین نے بھی فوج کو ٹیک اوور کرنے کی بات چھیڑ دی ہے۔ کیا حالات اتنے خراب ہیں پاکستان میں کہ ایمرجنسی نافذ کی جائے؟ اس سے زیادہ حالات خراب نہیں ہو سکتے، اور میں داد دیتا ہوں موجودہ حکومت کو، فل کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ٹس سے مس نہیں کر رہے، اور پالیسیاں ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے پالیسیاں دیکھی ہیں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا مذاکرات ہو سکتے ہیں یا آپریشن ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اسٹریٹجیکل اسٹرائکس بھی کر رہے ہوں، کوبرا بھی مار رہے ہوں، F-16 بھی یوز ہو رہے ہیں، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات میں بھی ہیں۔ میرے کیا بے وقوفی ریٹ آپ نے لگا رکھی ہے۔ ایکچولی ایک بزدل حکومت ہے، وہ کسی چیز کو اون نہیں کر رہی، ٹوٹلی ڈیم بزدل گورنمنٹ۔ مذاکرات کی ٹیم انہوں نے اتنی بوگس بنائی، پہلے جو بنائی آئی فلی انڈورس چودھری نثار نے جو پہلے ٹیم بنائی، میں نے وہ نام دیکھے ہیں سارے، وہ ریسپیکٹیبل لوگ تھے، وہ انفلوئنشل لوگ تھے، وہ عالم دین تھے، بلکہ وہ دین کے ستون اور مینار تھے۔ ان کی بات طالبان کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ جو بنائے طالبان کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائلگ بھی کاسمیٹک ہو رہا ہے، آپریشن بھی کاسمیٹک ہو رہا ہے؟ اس پردہ اسکرین پہ ہو رہے ہیں، اس ڈائلگ صرف ٹی وی ڈائلگ ہے، کسی کی رسائی نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں، اور جن کی رسائی ہے ان کے بارے میں ادھر کا رسپانس ٹوٹل الٹا ہے۔ وہ کمیٹیز تو خود کہہ رہی ہیں کہ ہماری رسائی نہیں، انہوں نے تو ہمارے چینل ہی پہ آ کے، ہماری ٹاک شو پہ آ کے اعتراف کیا کہ ہمیں رجوع کرنا ہی مشکل ہے۔ یہ تو اندھوں کو بھی پتا ہے، بلکہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے میر علی دیکھا ہے، میران شاہ دیکھا ہے، آپ نے خار دیکھا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ شمالی وزیرستان کا انہوں نے کون سا شہر دیکھا ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، کافی عرصے سے پشاور بھی نہیں دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا یقیناً۔ دیکھیں نا، یہ بینکروں میں بیٹھے ہوئے بزدل لوگ، آپ یقین کریں مجھے انٹیلیجنس نے 2 دفعہ کہا کہ آپ لائیو شو میں نہ جائیں جی۔ میں نے کہا یار کیا اس زندگی، ایک کچا مائنس سی لائن ہے زندگی اور موت کے درمیان۔ اگر کسی کے مرنے کی اطلاع آئے تو یہ کوئی خبر نہیں ہے، اگر جی رہا ہے تو نارمل ایز اے اکنامیکل۔ انٹیلیجنس اداروں نے آپ کو کیوں کہا کہ لائیو شوز پہ نہ آئیں؟ آپ کس قسم کی باتیں، ایسی کون سے پول کھول رہے ہیں؟ یہ میں پول نہیں کھول رہا، میں خود سمجھ رہا ہوں کہ طالبان کی پینیٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ کسی وقت وہ کسی اسٹیشن پہ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے انٹیریئر منسٹر چودھری نثار صاحب کرکٹ کھیل رہے ہیں اسلام آباد میں، بہت اچھی ان کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ کرکٹ کی بات انہوں نے پتہ نہیں، میں اس دن جنگ گیا ہوا تھا، لیکن آرام سے اسلام آباد ہی میں آرام سے ایک بڑے کیجول ماحول میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ وہ منڈلیوں سے انسان کے سروں سے فٹ بال کھیل رہے ہیں، جن کو آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یار بھی ریئلائز کریں کہ دنیا، پاکستان میں اتنی ٹینشن ہے، گھروں میں لڑائی ہیں، مائیں بچوں کو مار رہی ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، بیکاز دے ڈونٹ ہیو ان کو پیس نہیں ہے، وہ اتنا خوف ہے ان میں۔ آپ سکولوں کے آگے دیکھیں کہ مائیں کس طرح، بچے کس طرح پہنچے ہوئے ہیں، دے کانٹ افورڈ۔ جس طرح آج شمالی وزیرستان کے لوگ ان کپڑے اتار رہے ہیں، غریب لوگوں کا بسوں کا کرایہ لے رہے ہیں، کہ یہ حکومت ہے یہ؟ میں نے ابھی عمران خان کو ٹیکسٹ کیا، ابھی جسٹ کمنگ ہیئر،
کہ یار آسک دی کے پی کے گورنمنٹ ٹو ارینج دی ٹرانسپورٹ اینڈ آئی ڈی پی کیمپس ارینج کریں. ابھی میں نے آپ کے پروگرام سے پہلے ایک کلپ دیکھی ہے, میں نے ایک بندے کا انٹرویو دیکھا ہے, اس نے کہا کھانے کا نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے, جانا کہاں ہے, 35-40 جو وہاں اسکول کالجز نئے بنے آرمی نے بنائے ان میں شفٹ کریں سب لوگوں کو. ابھی تو آپریشن شروع ہوا ہی نہیں ہے, تو پھر یہ حالات ابھی سے ہیں کیا؟ دیکھیں آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مجھے معلوم نہیں ہے. جو لوگ بے گھر کے ہو کے آ رہے ہیں وہ میرے لوگ ہیں, جو اپنا گھر بر اجڑ جاتا ہے, جس کا ایک مکان شفٹ کرنے کے لیے آرگنائز ادارے کے افسر کی ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کو 3 مہینے ملتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں پورے. یہ غریب کا مسئلہ ہے کہ سیلاب آئے تو صرف بھینس پکڑ کے لے آتا ہے, چلو اس کے سہارے جیوں گا. آپ نے کبھی دیکھا کہ سیلابوں میں بکری کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور خود نہر میں جا رہے ہیں, پانی اتنا پانی ہے. تو لیکن ریزن دیکھیں, آپ کو یہ لوگ انسان نہیں نظر آ رہے, آپ کو ان کا دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا یا ہونے جا رہا ہے وہ نہ اس سول حکومت کو پتا ہے, نہ ان کی ایبلٹی ہے, نہ ان کی کیپیبلٹی ہے. یہ ویسے ہی چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے. تو آپ کہیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ ٹی وی پہ ہو رہا ہے, میں ڈائلاگ کہیں پہ نہیں ہو رہا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب سے میری 1.5 گھنٹے کی ابھی ایک کھانے پہ بڑی ملاقات ہوئی ان کے جانے سے پہلے. انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید ہم ہی ان کا رابطہ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں شمالی وزیرستان ہے کدھر. دیکھیں فیصلہ کرنا ہے طالبان نے اور فوج نے, باقی سب جمعے جنج کے ساتھ ہیں. ایسی دمالیں باہر ہیں اور جی بس بات ہو گئی. تو الطاف حسین کے جو فوج کو ٹیک اوور کرنے کی دعوت ہے اس سے آپ متفق ہوں گے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں میرے پہ آگے ہی لوگ الزام لگاتے ہیں, میری خواہش ہے کہ یہ حکومت مسائل پر قابو پا لے, یہ مسائل انہی سے حل ہو جائیں اسی سال کے اندر. اگر یہ نہیں حل ہوں گے تو الٹیمیٹلی ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے. میں ان پہ چھوڑتا ہوں. موجودہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا کہ نیشنل گورنمنٹ امیڈیٹلی فارم کی جائے. آگے بھی نیشنل گورنمنٹ ہے, اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے. میں خورشید شاہ ہمارے دوست ہیں. آپ قومی حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں تجویز دے رہا ہوں, میرا کوئی مطالبہ نہیں. الطاف حسین کی تجویز یا مطالبہ آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین, میں 1 سیٹ کا میں نے 100 سیٹوں پہ الیکشن لڑا, عوامی مسلم لیگ نے لوگوں نے ہمیں 1 سیٹ دی, باقی ہمارے سپورٹ سے 2-3 سیٹیں نکلی, لوگوں کی 5 سیٹیں نکلی, ہمیں لوگوں نے 1 سیٹ دی. 1 سیٹ کے ساتھ مسواک ہی ہو سکتی ہے, بندے کا گنڈاسا نہیں بن سکتا. سو آئی کین جسٹ سجسٹ کہ نیشن از ان اے سیویئر کرائسس, فرگیٹ ایوری تھنگ, جسٹ گیٹ ٹوگیدر اینڈ سیو دس کنٹری. تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں الطاف حسین, ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح مطالبہ ہے ان کا. وہ تو سیدھی بات کہہ رہا ہے, اور انہوں نے فارغ کرو. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے یہ اس کی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے حالات میں ابھی اس کرائسس سے ہم نکلیں, اور موجودہ سویلین گورنمنٹ آن کرے. دیر آر اونلی 2 solutions. ایدر نواز شریف شوڈ کم فرنٹ فٹ اینڈ ٹیک اوور دس مذاکرات. نمبر 2, گیو فری ہینڈ ٹو دی آرمی کہ مذاکرات کرو, آپریشن کرو, ہم آپ کے پیچھے ہیں. دیکھیں مذاکرات بھی نیک محمد نے اور جنرل صفدر نے شروع کیے تو معذرت کے ساتھ مشرف کے دور میں بھی مذاکرات ہوئے, مشرف کے دور میں بھی قیدیوں کا ایکسچینج ہوا. آرمی کا ایک رول ہے. جو ٹیم بنائی گئی ہے وہ کمپنی کی مشہوری کے لوگ ہیں, بڑے دنوں سے وہ صرف, دیکھیں میں اس لیے اعتراض نہیں کرتا, انہوں نے زندگی میں 2 ہی کام کیے ہیں, یا نواز شریف صاحب کی شان میں قصیدہ لکھا ہے یا میرے خلاف کاغذ سیاہ کیا ہے. اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اپنے خلاف میں زندگی میں کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں. جہاں مجھے پتہ لگے کہ میرے خلاف لکھا ہے, میں 10 لائنیں اور آگے چلے جاتا ہوں, کیونکہ میں حوصلہ ہارا ہوا جرنیل نہیں ہوں, آئی ایم اے فائٹر. سو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کیا. تو آپ تنقید کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, یہ تنقید کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں پڑھتا ہی نہیں ہوں میرے بارے میں, کیونکہ آئی نو واٹ آئی ایم. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی یہی کر رہی ہو, 10 لائن آگے. ٹھیک ہے, شاید آپ کی بھی تنقید نہ سن رہی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ادھر جا رہا تھا دعا کہ کہیں میری گاڑی خراب ہو گئی, میں نے وہاں رینٹ کار سے 2000 روپے کی رینٹ کار لی. بڑا بزرگ تو نہیں تھا, درمیانی عمر کا آدمی تھا, راجا تھا مقامی. تو مجھے کہنے لگا کہ ٹی وی تے شور پانے ہو. میں کیا ہوا؟ کہتا ہے اتوں لنگنا تیے دیہڑے روز مری میں تکنا, حشاش بشاش ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. کہہ رہا ہے کہ ہم مر رہے ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے,
ہماری زندگی تباہ ہے, ہمیں روزگار نہیں مل رہا. اس کا کہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہے بھائی وہ. تو بادشاہت ختم ہونی چاہیے, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں تجویز, تو اگر لوگوں آرمی کا رول آپ لوگوں نے, اب آپ پھر یہ بات کریں گی میرے منہ سے بکواس نکل جائے گی. 6 دفعہ لوگوں نے صوبے میں ان کو ووٹ دیے اور تیسری دفعہ ان کو یہ اچھے ہی لگتے ہیں نا, اب بھگتے ہیں نا. دیکھیں نا, 1 دفعہ بندہ غلطی کرتا ہے, 2 دفعہ کرتا ہے, 3 دفعہ کرتا ہے, 4 دفعہ کرتا ہے, 5 دفعہ کرتا ہے, 6 دفعہ کرتا ہے. 6 دفعہ صوبے میں حکومت دی ہے انہیں, تیسری دفعہ مرکز میں حکومت دی ہے انہیں. لوگ کیوں چیختے ہیں, کیوں وہاں دہائی ڈالی ہوئی ہے, میرا فون SMS سے بھر دیتے ہیں. بابا باہر نکلو, یا مرو یا مر جاؤ. دیکھیں فوج بھی تبھی کوئی کہے گی جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. تو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ آ جانا چاہیے تاکہ فوج کو امپاور کیا جائے. یہ اس حکومت میں آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے؟ لوگوں کو ان کا حق ملے جینے کا اور ملک کو بچانے کا. فوج تو آلریڈی کس جگہ فوج نہیں ہے جی, مجھے بتائیں. آپ سارے اینکر حضرات لگے رہتے ہیں, فوج تو آ چکی ہوئی ہے. بابا فوج چھونی میں تو ہے ہی نہیں, کسی ایک چھونی کا نام بتائیں. میں بھاولپور چھونی میں آپ کو بتا دوں گا کہ جو سب سے سینسٹیو اور بارڈر کے اوپر ہے, وہاں بھی فوج نہیں ہے. ٹھیک, تو فوج کہاں ہے شیخ صاحب سے پوچھیں گے, ایک بریک لیتے ہیں. اور یہ بھی پوچھیں گے کہ محبت تو شاید PMLN کی حکومت سے کی ہوگی لوگوں نے, شاید اسی بنا پہ ووٹ دیے ہوں گے, لیکن محبت تو میاں صاحب سے شیخ صاحب کو بھی بڑی تھی ایک زمانے میں. اس بارے میں بھی پوچھیں گے ان سے. کچھ ہی لمحوں میں واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں عوامی لیڈر شیخ رشید سے. اور ہم بریک سے پہلے آپ ایز آلویز آپ کے ساتھ تو اب میرا خیال یہ منصوب ہے کہ چونکا دینے والی باتیں, اعلانات آپ کر جاتے ہیں, اس کے بعد لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. لیکن بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرائسس سچویشن. ابھی بریک سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اس سے حالات بگڑ نہیں سکتے. اب جب بھی ہمارے پاس کبھی ڈکٹیٹر آیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے, ان کا بھی یہی جواز رہا ہے کہ اس سے حالات خراب ہو نہیں سکتے. میں نے نئے سال کے ختم ہونے پہ یہ کہا کہ 2014 کروشل سال ہے. کون سا سال ہمارا کروشل نہیں ہوا شیخ صاحب؟ ہے, لیکن یہ سال نواز شریف کو دیکھیں, تیسری دفعہ حکومت ملنے کے بعد لوگوں نے ایک پارٹی سے جان چھڑائی. گو یہ ملے ہوئے ہیں. ابھی پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں دونوں ناکام پارٹیاں اکٹھی ہیں, پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی. فیصلہ کر لیا سندھ میں تم سیاست کرو, پنجاب میں ہم کریں. نون لیگ کے موسٹلی لیڈر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں سندھ میں. انہوں نے تھرپارکر میں, وہ کیا کراچی میں, سندھ میں کوئلے کا افتتاح کرنا ہو تو اکٹھے کرتے ہیں, کھانے ہو تو اکٹھے کرتے ہیں. خورشید شاہ کاسمیٹک سروس کی اپوزیشن نہیں کرتا ہے, ایسے ہی بتانے کے لیے سیٹل کر کے. وہ جب میں اسٹوڈنٹ ورکر تھا تو مجھے اچھا یاد ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ آپس میں رات کو سیٹل کر لیتے تھے کہ میں یہ کہوں گا, آپ نے یہ کہنا. جیسے بعض اوقات ہم یونائٹڈ نیشن میں سیٹ کر کے ایک سجیشن دیتے ہیں, انڈیا کو پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ بات کرنی ہے, ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کے تحت. اب میں دور نکل جاؤں گا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں, بی جے پی اور کانگریس ایک ہو رہی ہے اس مارچ کے الیکشن میں, ایک خوف سے کہ لوگ تبدیلی نہ لائیں. یہ خوف پاکستان میں ہے, یعنی سٹیٹس کو رکھنا چاہتے ہیں. رائٹ, یہ خوف 2 چیزوں کا ہے کہ ایک نئی پارٹی نہ ابھرے یا فوج نہ آئے. جو مقبول لیڈر ہوتا ہے اس کو فوج کا کبھی ڈر نہیں ہوتا, وہ جیلوں میں چلا جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, اسٹریچر پہ آ کے ٹرائل ہوتا ہے, بٹ ہی ڈائی لائک اے لیڈر. گیدڑ کے طور پر نہیں مرتا وہ. لیکن مقبول لیڈر کا نشان کیا حال ہو رہا ہے بہادروں کے, شیروں کے رکھنے سے بندے شیر نہیں ہوتے. لیکن مقبول لیڈر کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 سیٹوں پہ ہم لڑے اور پھر کتنی سیٹس ان دی اینڈ آئی, کتنی آپ کی جدوجہد رہی ہے. دیکھیں میرے پاس وسائل نہیں نا, وسائل کی بھی بات ہے. اب تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ پیسے والوں کا کھیل ہے. جمہوریت میں جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو بس ویسے ٹخ ٹخ کرتی رہنے چاہیے, ٹی وی شو اور یہ اور وہ, اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے جلسہ کرنے. تو یعنی پاکستان آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ جمہوریت پاکستان میں جمہوریت سرمایہ داروں کے چونچلے ہیں. پاکستان میں جمہوریت سرمایہ, اور وہ سرمایہ دار جنہوں نے حرام سے کمایا ہو. اس ملک میں جو بڑا آدمی بنا ہے اسٹیٹ کو چونا لگا کے بنا ہے, جو بڑا آدمی بنا ہے ٹیکس چوری سے بنا ہے,
جو آدمی میرا پرائیویٹائزیشن کی انڈسٹری لے کے انڈر انوائس، جتنے بڑے لوگ میں بنے ہیں انڈر انوائس مال منگا کے ایکسپورٹ کی، اوور کیا ملتا ہے وہ جو واپسی میں ملتا ہے، ان کو کہتے ہیں ویٹ تو نہیں ہوتا جی، ویٹ تو لندن میں ہوتا ہے نا، ان کو ملتے ہیں ریفنڈ ملتا ہے جو فارن ایکسچینج کا، ان کو کشن ملتا ہے کہ آپ نے اتنی، وہاں بھی اپنی کمپنی ہوتی ہے، ادھر بھی اپنی کمپنی، مارا گیا وہ غریب۔ تو پھر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جمہوریت فیل ہو گئی ہے پاکستان میں؟ یقینی طور پر بار بار آزمانے کے باوجود اپنے خاندانوں کو بانٹتی ہے، غریبوں کو ڈانٹتی ہے۔ اچھا، لبرلز یہ کہیں گے کہ جمہوریت کسی طرح کی بھی ہو ڈکٹیٹرشپ سے اور ملٹری رول سے بہتر ہے۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں جی، گھسی پٹی یہ باتیں ہیں کہ بدترین جمہوریت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے۔ بندے مر جائیں، بندے بھوکے مر جائیں، عزت عصمتیں بکیں ملکوں میں، لوگوں کے بچے اٹھائے جائیں۔ مجھے آپ بتائیں، جس ملک میں دوائیوں والوں کو، جعلی دوائیوں کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، پٹواری کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، جس ملک میں ڈریں اس وقت سے جس وقت خدا نہ خواستہ چھوڑیں۔ لیکن شیخ صاحب، آپ بھی تو اسی جمہوریت کا پروڈکٹ ہیں، آپ بھی تو اس سیٹ پہ اس پارلیمنٹ میں جمہوریت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پچھلا حصہ ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا 5 سال زندگی میں پہلی دفعہ، یہ سارے ڈکٹیٹر کی پیداوار ہے۔ میں جمہوریت میں پیدا ہوا تھا ایوب خان کے خلاف سٹرگل کر کے، لیکن اینڈ میں اس نتیجے میں پہنچا اگر میں وہ 5 سال نہ لگاتا تو وہ بھی میں غرق ہو چکا ہوتا۔ یہ سب لوگ باتیں کرتے ہیں، لگانے سے ملتا ہے یہاں پہ۔ جو آدمی لگائے گا نہیں، وہ عمران خان نے ایک سینیٹروں کی بات کی، وہ سارے سینیٹروں پہ فٹ نہیں آتی، لیکن اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے بل بوتے پر سیٹیں ٹکٹ خریدتے ہیں۔ کوئی مجھ سے مناظرہ کرے بڑی سے بڑی پارٹی والا آدمی، وہ شناسا چہرے جو پیسہ دیکھیں نا۔ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کیسے آئی ہے اگر ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو صرف پٹھان نے سیاسی بیداری کا ووٹ دیا ہے۔ پنجاب میں جو سیٹیں ہیں، دیکھیں، سوائے ایک عمران خان کی سیٹ کے کوئی نئی سیٹ نہیں ہے۔ جوید ہاشمی کی اپنی سیٹ ہے، شاہ محمود کی اپنی سیٹ ہے، اور چیچا وطنی والے کی اپنی سیٹ ہے۔ یہ ہم نے پنڈی ڈسٹرکٹ میں اپ ٹو کیمبل پور، پنڈی ڈسٹرکٹ اپ ٹو جیلم، پنڈی تک لگائے، ہم نے اوور 50,000 ووٹ لیے ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے، ادروائز سارے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں دی لوگوں نے ان کو۔ دیکھیں نا، یہ لوگ بھی تو آپ کی، اور دھاندلی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن جب دھاندلی ہوئی، میں نے کل جلسہ عام میں کہا، آئی واز دا فرسٹ مین، عمران خان انفارچونیٹلی بیمار تھا، میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسمبلیوں میں جائیں، وہ ایسی تقریریں کرتے رہے۔ میں خدا کی قسم پرسوں چھوڑ رہا تھا اسمبلی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے کہا یار کیا عام لگے ہوئے ہیں، کوئی ہے بات کرنے والی؟ لیکن کل آپ جھنگ میں ووٹ مانگنے کے لیے بڑی دھومدار اسپیچ آپ نے کر دی ہے۔ وہ تو میں عمران خان کے لیے گیا تھا، لیکن آپ کی ان محبتوں سے ہمیں ذرا ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے میاں صاحب سے آپ کی اتنی محبت تھی، اب اس محبت میں جھنگ میں جو آپ نے اسپیچ کی، نواز شریف سے بھی محبت تھی، کوئی میرا رشتہ نہیں تھا۔ لیکن عمران خان سے یہ جو محبت ہے، یہ کہاں ہمیں پہنچائے گی؟ محبت کا مطلب کوئی عشق مشوقی نہیں ہے، گڈ، ہی از اے ونڈرفل مین۔ ٹھیک ہے، اسپیچ میں آدمی لفظ کوئی میں نے آپ نہیں، لیکن آگے کیا ہوگا؟ میں اس سے توقع رکھتا ہوں۔ آج آپ ان کو سپورٹ کریں، کل کو اگر وہ لیٹ ڈاؤن کرے پھر ہم شیخ صاحب کو پکڑیں۔ لیکن میں جہاں کھڑا ہوں نا جی، میں وہیں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ 4-5 دن پہلے نواز شریف نے بڑی محبت کا اظہار کیا، میں دور کھڑا تھا، پکڑ کے لے گئے مجھے کنگ اپ کے پاس، یہ سارے ملنے جا رہے تھے، سمیع الحق دستی جا رہے تھے، میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تو آئے پکڑ کے لے گئے، کہتے ملو شیخ صاحب، میں کہا جی میرا تو واقف ہی نہیں ہے، کہتے نہیں ملے تھے صحیح نا آپ۔ دیکھیے، پرنسپل کی سیاست کریں گے، کسی کی ذاتی نہیں کریں گے۔ پرنسپل کی سیاست یہ ہے کہ موجودہ نواز شریف صاحب کے 9 مہینے کا دور پچھلے دوروں سے بھی بدتر دور ہے، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، کوئی غریب آدمی کو سہولت نہیں ملی۔ کل میں کوشش کروں گا، دیکھیں نا غلطی ہو جاتی ہے، ایک میں نے ہاسپٹل، میں ان ورکروں کی حمایت کرنا چاہتا تھا، میں جلدی میں اندر سے نکلا، کچھ اور فیصلہ ہو گیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیجول، بے روزگار، ڈیلی بیسس پہ ان کو یہ نکالنے لگے ہیں، خدا کے بندے روزگار تو کسی کو دے نہیں سک رہے، جو آگے 4 پیسے یا 7,000 8,000 روپیہ گھر لے کے جا رہا ہے اس کو بھی گھر بھیجو گے، پھر تم بھی گھر جاؤ گے، بد دعائیں کھا جائیں گی آپ کو۔ میں یہ نہیں کہتا فلاں آئے گا یا فلاں آئے گا، ایک ڈیموکریسی کا بیسک کام کیا ہے؟ لا اینڈ آرڈر۔ کسی جگہ ہے جی لا اینڈ آرڈر؟ میرے پرانے قلعے میں چوک میں پرسوں جمعے والے دن
سوری 4 دن پہلے میں یہاں نہیں تھا, 6:15 بجے 2 موٹر سائیکل پہ 5 آدمی آئے ہیں اور 5 آدمیوں کو 3 کو موقع پہ مار گئے. نہ لینی کوئی غریب آدمی دکان کھول کے بیٹھا ہے, نہ وہ ان کا فرقہ بندی سے کوئی تعلق, نہ وہ شیعہ سنی کی لڑائی میں بےچارے پرانے کے لیے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں, یعنی اب چاہتے ہیں لوگ دکانیں بھی بند کریں. تو یہ جو ریٹ کی بات کر رہے ہیں, ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر آئیں گے. لاہور میں ہے, مجھے بتائیں آئین کی ریٹ کی طرف آئیں گے, آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. 42 پہلے میری بات سنیں, 42 پاکستان کے امپورٹنٹ کیس لگے عدالتوں میں, 38 لوگ رہا ہو گئے, کوئی شہادت دینے کے لیے تیار نہیں. شاید اس پاکستان میں وہ وقت آ رہا ہے کہ عدالتیں پردے میں آ کے فیصلہ کیا کریں گی, آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے جیسے اٹلی میں کیے جاتے تھے فیصلے, وہی پاکستان میں ہوں گے. ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. آج تو نیشنل سیکورٹی پالیسی کے تحت کہا گیا ہے کہ آئین ہی کی مانی جائے گی. 25 سال بعد سمجھ آئی ہے. وقفہ لیں گے. جہانگیر کرامت 25 سال پہلے نکلا گیا, وہ نیشنل سیکورٹی کونسل. جی, تو 5 مہینے میں جلدی ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی یہ میرے پاس ہے, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. پرسوں بحث کروں گا. یہ میرے پاس ابھی مجھے آج ملی ہے اسمبلی سے. سیکورٹی کونسل کاغذوں سے نہیں ہوتی, جرتوں سے ہوتی ہے. جرتوں سے ہوتی ہے. ٹیکنگ اے بریک ہیئر, بیک ان اے کپل آف منٹس, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد سے. کیا کہیں اب آپ سے, آپریشن ڈائیلاگ. سوال تو یہ تھا کہ آپ آپریشن کے حامی ہیں, ڈائیلاگ کے حامی ہیں, آپ تو دونوں طرف سے پیسمسٹک, دونوں طرف سے فارغ ہیں. اس جنگ میں 4 عظیم جنرل جاوید سلطان, جنرل بلال عمر, جنرل نیازی, جنرل عظیم, میں سمجھتا ہوں فوج کی تاریخ میں مشتاق بیگ جیسا کوئی دینی اور تبلیغی جماعت کا شاید ہی کوئی جنرل ہو. ایک نواز شریف صاحب نے لگائے ہوئے تھے, اللہ ان کو زندگی دے, رائیونڈ میں کبھی کبھی ملتے ہیں, DGI لگائے تھے انہوں نے, مولوی صاحب جو تھے. سو اس ڈرائیونگ سیٹ پہ فوج بیٹھے گی تو تب حل ہوں گے. عرفان پتہ نہیں کیا صدیقی سے, اس سے نہیں ہوں گے. عرفان صدیقی, جی دیکھیں میں اگر یہ میرا بنیادی سوال یہ تھا. آپ نے کہا ڈائیلاگ تو ہے ہی, کاسمیٹک ٹی وی پہ چل رہا ہے اس وقت. آپریشن ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ IDPs آلریڈی بے سر و سامان دکھائی دیتے ہیں, بتا رہے ہیں نا, نہیں, لیکن آپریشن بھی کیا کاسمیٹک ہو رہا ہے؟ مطلب آپریشن بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ فل سوئنگ میں ہے؟ جو رپورٹس ہیں کہ فرسٹ ٹائم جو آپریشنز کے ریزلٹس ہیں وہ کافی جو ہیں, اب اس کو کیا میں جملہ کہوں, کافی اس کے اثرات ہیں, پازیٹیو اثرات ہیں, نیگیٹو. اچھا, سکسیسفل. سو بمباری وہاں پہ ایریل بمباری جاری رہنی چاہیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں میری وجہ سے تو دیکھیں نا, پرائم منسٹر اون کرے نا جی, کیا کرنے جا رہا ہے پرائم منسٹر, اون کرے کہ ہاں میں نے, دیکھیں ایسے ہی گنگو تیلیوں سے بیان دے رہے ہیں کہ ہم نے اجازت دے دی ہے. کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے فوج کو نواز شریف کی, سب بکواس ہے, ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا انہوں نے, بالکل صاحب بھی کیا کریں نا شیخ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج از ان دا ڈرائیونگ سیٹ, ڈیموکریٹک فار دی ریزن اگر میں کہیں تو میں آپ کو سارے مذاکرات, منور حسن کہہ رہے ہیں سارے منور حسن صاحب سے آپ مجھے میرے حد تک رہنے دیں. دیکھیں میں وہ سیاسی ورکر ہوں جو اپنی سے بڑی بات نہیں کرتا اور بلا وجہ انگلی نہیں دیتا ہر سوراخ میں, بلا وجہ میں اپنے آپ میرا مقصد دیکھیں یہ آپ کریں منور حسن, دیکھیں نا آپ اس ملک کے اینکروں نے کمال کر لیا ہے کہ MQM کا میں جواب دوں, چلو تحریک انصاف کا میں لائز ہوں, میں جواب دینے کا حق رکھتا ہوں. بھائی ان کے اتنے سپوکس پرسن آتے ہیں, آپ میرا سارا ٹائم لوگوں کے جواب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے پہلے فنش کرنے دیں, میں نے آپ کو یہ بیان دیا ہے اور میں اس بیان پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ فوج کی موجودہ حکومت کے خلاف سیریس تحفظات ہیں 3 ایشوز پر. نمبر 1 ود طالبان. ود طالبان جب میں کہتا ہوں تو میرے پاس کوئی اطلاع نہیں, میں نے ٹی وی پہ کلپنگ دیکھی ہے کور کمانڈر پشاور کی. میں وہ سیاستدان نہیں ہوں جو اول تو میں دیکھیں نہ ٹی وی دیکھتا ہوں نہ مجھے ضرورت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ جیسے حقیر, میں کسی جوتیوں کے برابر بھی نہیں کسی کے, اس کا احسان ہے. میں نے خود جنرل ربانی کو سنا, اس نے کہا کہ کسی ایسے بندے سے بات چیت نہیں ہو سکتی جو آئین کو نہیں مانتا ہے. یہ آنکھوں سے دیکھے اور ان کانوں سے سنا. نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی تو یہی کہہ رہی ہے آج جو نیشنل سیکورٹی پالیسی. جی نیشنل سیکورٹی پالیسی کیا کہہ رہی ہے, یہ آئین کو جو نہیں مانے گا اس سے مذاکرات, کیا مذاکرات ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مان رہے. جی میں نے پی ٹی وی پہ ایک پروگرام پہ خود مشتاق صاحب کو سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کمیٹی ہے انہوں نے غلط بات کہی ہے, ہم نے کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم آئین کو مانتے ہیں. میں دونوں چیزیں خود, میں نے کسی کی سنی نہیں, کوکاری نہیں ہے اس میں, میں خود اس میں وٹنس ہوں.
3 چیزیں بنیادی ہیں. نمبر 1 طالبان, نمبر 2 ریلیشن ود انڈیا, اینڈ نمبر 3 مشرف کیس. اور جب میں کہتا ہوں انڈین ریلیشن, آپ بے شک 24 گھنٹے واگا کو کھلے رکھیں. جب آپ جلندھر میں سکھوں کی جگنیاں سن رہے تھے, جب ہندوؤں کی آپ وہاں ڈانس اور گانے سن رہے تھے جلندھر میں, مشرقی ہندوستان میں, اس وقت آپ کا چیف آف آرمی سٹاف سلیمانکی کے بارڈر میں اپنے سیم ٹی وی پہ کلپنگ نکالیں, سیم پروگرام میں ایک جگہ آپ مشرقی پنجاب میں ان کی جگنیاں سن رہے ہیں اور موسیقی سن رہے ہیں, اور وہ اپنے بھائی کی قبر پہ پھول چڑھا رہا ہے. اور تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس کا بہت زبردست ری ایکشن ہوگا. اس کے لیے لوگوں کو بھی اور فوج کو بھی سمجھ ہے, اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے جو فوج اپنے 4 شہید کر چکی ہے. صرف جرنیل جوانوں کی تعداد میں تو آپ کو پتا جو زخمی ہو گیا وہ بھی فوج میں کیجویلٹی ہے. ان کو کیا ہے جی, یہ تو ایسے ہی ریلیکس لوگ ہیں. جو میں نے اس رینٹ کار والے کی بات بتائی, گاڑی آیا, اس نے کہا جی انہوں نے کوئی فکر نہیں, 3 دن پاکستان, 3 دن مری, 3 دن بعد, 9 دن پورے, 8 دن ان کی. جب اتنی بری حالت, اندرونی حالت اتنی بری ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت ویک ہے اور ان میں اسٹرینتھ نہیں ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, سیاسی جرت نہیں ہے. سیاسی جرت سیریا میں تو دکھا رہے ہیں. کیا نیوٹرل سٹانس تو ہم نے وہاں سے تو یو ٹرن لے لیا. ہمیں سیریا میں نیوٹرل سٹینڈ رکھنا چاہیے. آئی سپورٹ کہ ہمیں پھر یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی, آپ مجھے فورن آفس ہو رہی ہیں, جتنی اپوائنٹمنٹیں 9 مہینے میں ہوئی ہیں وہ ذاتی اپوائنٹمنٹ ہے. ابھی تو نیکٹا کی بھی اپوائنٹمنٹ رہتی ہے. میں کہتا ہوں جتنی نواز شریف صاحب نے اپوائنٹمنٹ کی ہیں, آئی چیلنج آ کے کہیں کہ یہ ایک اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ لائلٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوئی, کوالٹی کی بنیاد پہ ہوگی. آل دی اپوائنٹمنٹ, ایک لندن میں بھی لگا دیا تھا ایمبیسڈر, وہ جنرل کیانی نے ان کو کہا کہ مت کرو یار, اتنا کرو جتنا کہ سہ جا سکے. وہ آپ کے کامران شفیع صاحب کو نواز شریف صاحب نے آنکھیں بند کر کے اپوائنٹ کر دیا تھا. آنکھیں بند کر کے نوٹیفکیشن جاری ہو رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے بعد میں پتہ لگتا ہے اچھا کہتے ہیں واپس لے لو. بابا یہ تخت لاہوری ہے, کیسی جمہوریت ہے, یہاں بولنے والا کوئی. آپ یقین کریں اگر اس اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی, تحریک انصاف اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نہ بیٹھے قومی اسمبلی میں, ایک دن اجلاس نہیں ہو سکتا. روز یہ پارلیمانی سیکرٹری بلائیں گے. یہ ساری اسمبلی کو چلا رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, اور یہ پارٹیاں میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہیں اپوزیشن اپنے بندوں کی حاضریاں لے رہی ہیں. بلکہ میں نے اس دن علوی کو کہا, میں کہا اسکولے آ گئے ہو تسی, بندیاں نہیں حاضریاں لے رہے ہو, خدا دا خوف کھاؤ. اگر یہ اپوزیشن پارٹیاں ایوان میں نہ جائیں ایک دن اجلاس کا کورم پورا نہیں ہو سکتا. لیٹ می سے مور دین دس, اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے. اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں گروپنگ ہو چکی ہے, انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں جب میں کہتا ہوں, آپ مجھے کیوں, میرے دوست ہیں آپ, مجھے جب میں کہتا ہوں تو مجھے سمجھ ہے کہ آپ یہ کہ میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں, بے وقوفوں کا تو میں لیڈر ہی نہیں ہوں. سر بعد میں مکر جائے تو میں وضاحت چاہ رہی ہوں نا. پھر تب کیا ہوگا, سیاسی جماعتوں میں بھی میں تفریق فارسی ہے. میں تو نہیں بات کر رہا, میں اردو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں میں اندر لٹل جوڈو کراٹے شروع ہے. ٹھیک, یہ تو میری چھوٹی پارٹی ہے, ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. میں تو الطاف حسین کو بعض کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ لندن سے بیٹھ کر ان کی ٹھکائی جاری رکھتا ہے, اور 2 دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, 2 افریقہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جس کا اختلاف ہے وہ باہر ہے. وہ کہتے رہتے ہیں گو ہماری مرضی سے گئے ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھ ہے نا. اس ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر مختلف آراء ہے, اور پارٹیوں کی جو ماسس کی مسئلہ ہے. لیکن ضمنی الیکشن ہم گئے, عمران خان صاحب سارے گئے, ہم ایک ضمنی الیکشن ہے. لیکن جو کامن مین ہے, جیسے میں نے آپ کہا کہ بی جے پی جیسی اور کانگریس جیسی پارٹیاں انڈیا میں ایک ہیں کہ کوئی تبدیلی نہ آ جائے, کوئی عام آدمی نہ آ جائے. اسی طرح پیپلز پارٹی اور نون ایک ہے کہ کوئی عمران خان, کوئی دوسری پارٹی, کوئی تیسرا عام آدمی غریبوں کا گروہ نہ نکلے اور کھا جائے ان کو.
اس ملک میں کوئی یہ بیوروکریٹس، اس ملک کے یہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے منہ سے جو گرتا ہے وہ عام آدمی کھا رہا ہے. اپنی سوچ، یہ نہیں میں مانتا کہ لوگوں میں سوچ نہیں ہے، لیکن پھر میں اپنے آپ کی خود نفی کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو سب کچھ پتا ہے، 6 دفعہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو چیف منسٹر بنایا، 3 دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف کو بنایا، کتنے آلو ہیں ان کے مسئلے. ہمارا شہر تباہ کر رہے. آج میں گیا، انہوں نے کہا جی یہ ہے وہ ہے. میں کہا بھائی اگر شہر نکلتا ہے تو میں ساتھ ہوں. میٹرو بس تباہ کر دو ساری مری روڈ، مت بناؤ آپ نالا لئی ایکسپریس وے. خدا خدا کر کے تو پنڈی پہ کوئی توجہ آئی؟ آپ کہہ رہے ہیں پنڈی میٹرو بس کا منصوبہ کامیابی نہیں ہو سکتا، کچھ تو ہمارے اوپر بھی برکت آئے ادھر. کریں نہیں، میں نے نہیں کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کیوں ناکامیاب ہوگی. دیکھیں جو اصل ایکسپریس وے ہے وہ ہے نالا لئی، جو شیخ رشید ایکسپریس وے تھا، اس کا میں نے خود نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب سے عرض کیا کہ اس کا نام بدل دیں، اپنے نام سے رکھ لیں. ایک پورا شہر آباد ہو جائے گا. 28 ارب روپیہ، 22 ارب روپے سے، یہ 50 ارب روپے سے گند پڑ جائے گا. ایک ہی روڈ ہے، ساری پولوشن بنائیں گے، ساری بس سٹاپ کو، سارے لوگوں کو بے روزگار کریں گے، وہاں سے لوگ آباد ہوں گے، گھروں کی قیمتیں بڑھیں گی، غریب صاحب جداد ہو جائے گا، پلازے بن جائیں گے. نہیں مانے ابھی تک تو نہیں مانے. اچھا، ہم سیاسی لیڈرشپ کی بات اور کر یہ رہے کوئی تھے. پتہ نہیں کہ کہیں رستے میں ہی نہ رہ جائے ایکسپریس وے. دیکھیں جس قسم کے ملک کے حالات ہے اس وقت 1 کروڑ روپے ایم این اے نے مانگا. آج میں لیٹ ہو گیا، اسحاق ڈار صاحب سے میں نے گزارش کرنی تھی. نیا بجٹ آنے والا ہے، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. 1 کروڑ روپیہ کسی ایم این اے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آج اسپیکر صاحب کو گیا، میں کہا جی اسحاق ڈار صاحب سے فون پہ بات کریں، وہ کالجوں کی سفیدی کر دیں. ایک صدر کا کالج رکا ہوا ہے اسٹیشن روڈ کا، اسی کو بنا دیں، ایک چھت ڈال دیں 1 کروڑ روپے کی. پارلیمان تو خیر ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. پارلیمانی کمیٹی کیا، پارلیمانی پارٹی میں یہ بول ہی نہیں سکتے. ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے ان پارلیمانی ممبروں کی اپنی پارلیمانی پارٹیوں کے؟ بیٹھ جاؤ، ہماری وجہ سے ہو تم. میں نے اس دن اسمبلی میں کہا اٹھ کے کھڑے ہو کے بتاؤ کس کس نے نواز شریف سے ہاتھ ملایا. ایک آدمی نہیں تھا، ایک آدمی نہیں تھا. بلکہ ایک میری بہن ہے، بالکل میری بہنوں کی طرح، اس نے مجھے بڑی عجیب گل کرنا ہے. تو پوچھنا سی کسی وزیر نے بھی ہاتھ ملایا؟ ساڈے کولوں جو پوچھنا ہے تو یہ پوچھ کے وزیر کسی. یہ ڈکٹیٹر ہیں بیسیکلی. فوجی نے وردی اوپر پہنی ہوتی ہے، انہوں نے وردی جیکٹ کے نیچے پہنی ہوتی ہے. ان کی بلٹ پروف وردیاں جیکٹوں کے اندر ہیں، اچکنوں کے اندر ہیں، فوجی نے سیدھی پانی ہوتی ہے. فکری سوچ ڈیموکریٹ کی مور ڈکٹیٹرشپ ہے دین اے ڈکٹیٹر. اب ایک نئی سیاسی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے. بلاول بھٹو بہت جارحانہ ان کا سٹانس ہے طالبان کا، اور بڑے کام ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیاسی لیڈرشپ ابھی جو ہے حکومت میں وہ کھل کے نہیں آتی، کھل کے لیڈرشپ دکھائے. بلاول بھٹو نے تو کم از کم طالبان کے بارے میں، دہشت گردی کے بارے میں بڑا اوپن سٹانس رکھا ہے. اس میں بھی آپ کو کوئی فیوچر، مستقبل آپ کو لگتا ہے کہ برائٹ ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو مارکیٹ کرتا ہے؟ یہ لے لو میرا مفلر، یہ میری ثقافت ہے، یہ میری شرافت ہے، یہ میری دیانت ہے، یہ میری ایمانت ہے. پیسہ غریب کی سندھ حکومت کا، لعنت ہے ایسی سیاست پر. اور اتنے ارب پتی لوگ ہو، ٹریلین روپیز ہیں تمہارے پاس، ایک ایک پلازے کے فارم ان کے اربوں روپے میں ہیں. میں فارم نہیں، یعنی ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. تو اتنا جو بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی، تو یہ پازیٹیو امیج مارکیٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا جو ہم کو برا بھلا کہہ رہی ہے، مشتعل کرنا چاہتی ہے. جب میں نے کہا مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کی مارکیٹ لگا لو. یہاں 10 آپ کی ٹی وی چل رہی ہے، ٹیلی فون کی مارکیٹ. گاہک پھنسا رہا ہے، گاہک پھنسا رہے ہیں. ثقافت کے نام پہ، شرافت کے نام پہ. پنجاب والوں نے فیسٹیول شروع کیا ہوا ہے، سندھ والوں نے کیا ہوا ہے. کس چیز کے تم فیسٹیول منا رہے ہو جی؟ ابھی یہاں بریکنگ نیوز آج میں نے دیکھی ہے، بریکنگ نیوز. ایک عورت اور 2 آدمی پتنگیں بناتے ہوئے پکڑے گئے. پنجاب حکومت بھی بڑے ریکارڈز، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ہم بار بار آ رہے ہیں. چھانگا مانگا میں ہم مفت ڈور دے رہے ہیں جی. لاہور، وہ مجھے ٹاؤن بھول گیا. بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ ایک عورت، پتہ نہیں اس بیچاری کے پیٹ کا وہ کیا کانے کاٹ رہی ہوگی، بنا رہی ہوگی کیا، اس بیچاری نے چھری کے ساتھ صاف کیے ہوں گے، اپنی لیوی لگا کے پتنگ مار. بریکنگ نیوز آپ دے رہے کہ ایک عورت اور 3 مرد پکڑے گئے، پتنگیں بنا رہے تھے اپنے گھر میں. کس کو حق ہے کسی کے گھر میں داخل ہو؟
اس اسلام آباد میں میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں, بچے خدا کی قسم مجھے SMS کرتے ہیں, کہتے ہیں انکل ہم جا رہے تھے, ہمیں سفید کپڑے والوں نے روکا, ہم نے گاڑی نہیں روکی کہ ہمیں پکڑ نہ لیں, اور بعد میں ہماری گاڑی کے نمبر سے گھر آ گئے کہ آپ کے پاس تو نارکوٹکس تھے. انہوں نے کہا جی آپ وردی میں ہوتے ہم رک جاتے. ہمیں تو یہ ڈر ہے. دیکھیں نا اسلام آباد میں جو بچے اغوا کیے جا رہے ہیں کیسے کیے جا رہے ہیں, جس خوفناک طریقے سے پیمنٹیں ہو رہی ہیں, اور خدا کے بندو آپ کہتے ہو اسلام آباد سیف ہے, سب سے ڈینجر اسلام آباد ہے. اچھا, اور آپ صرف یہ دیکھیں یہ ڈینجر بڑھے گا نہیں جب یہ بمباری ہوگی, میں جب تو یہ ایک سال آپریشن پہلے ہوگی. کہہ چکا ہوں کہ مارچ اپریل مئی بہت میں اب وہ بات بار بار دہرانا نہیں چاہتا نا. بڑے کلاس کے بچوں نے مجھے کہا انکل ہم جا رہے تھے F11 F10 سے آگے, ہمیں وائٹ کپڑے کے لوگوں نے ہمیں روکا, ہم نے چلے گئے کہ یونیفارم میں نہیں تھے, اور اگلے دن ہمارے گھر آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ تو نارکوٹکس لے کے جا رہے تھے. تو جب تو شکر ہے کہ ان کے رشتہ دار ایک دو فوج میں تھے, کوئی ایجنسی میں ان کے چچا وچا تھے, تو وہ واپس ہو گئے, ورنہ وہ بھی کہتے 2 لاکھ روپیہ 2-4 لاکھ روپیہ. آپریشن اگر ہو جائے گا تو پھر آپ اپریل مئی میں کیا دیکھ رہے ہیں, پھر کیا حالات دیکھو ہوں گے؟ ری ایکشن تو ہوگا, الٹیمیٹلی فوج جیتے گی, اس میں مجھے کوئی شک نہیں. آپ نے گاہکوں کی بات کی, آخری کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں, آپ نے کہا گاہک بنا رہے ہیں, کیا یہ نہیں ہو مارکیٹنگ سکتا؟ کر رہے ہیں, میں پارلیمانی زبان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلے گاہک کا مطلب غلط لے لیں گے, آگے ہی میرا مطلب ہے وہ ان کے مسئلے بڑے خراب مارکیٹنگ کر رہے ہیں, لیکن آپریشن ورسز ڈائلاگ آپ کو جتنی لگتا ہے کہ انگریزی مجھے آتی ہے نا وہ تو دوہرا جو گاہک جو ہے وہ دوسرے مینوں میں لے جائیں ٹھیک ہے, گے. نہیں چلے مارکیٹنگ کر رہے ہیں, میں مطلب کلائنٹس ڈھونڈ رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ کھلم کھلا آپریشن کا کیوں ڈیول اپروچ کیوں استعمال کی جا رہی ہے؟ کیا حکومت وقت اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ میں آخری بات کروں آپ کے پروگرام سے. جی. نہ اس ملک میں اپوزیشن کے پاس میکانزم ہے, نہ اس ملک میں نواز شریف کے پاس میکانزم ہے کہ اس سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. جن لوگوں کے پاس میکانزم ہے ان سے یہ خوفزدہ ہیں, ان سے یہ کھل کے بات نہیں کر رہے, وہ بھی ان سے کھل کے بات نہیں کر رہے. کیوں خوفزدہ ہیں؟ مجھے نہیں پتا. جب وہ ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں تو پھر کیوں خوفزدہ ہیں؟ ہم بات کرتے ہیں یکجہتی کی. بعض لوگ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, بلی نے کھانا ہی ہوتا ہے اس کو. تو یہ ہونا ہی ہے, چاہے اجازت ملے, چاہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے, صبح گیا ہے یا شام گیا ہے, بالآخر ان حالات نے ٹھیک ہونا ہے. بے شک میں پروگراموں میں رہوں, زندہ رہوں نہ رہوں, آپ یہاں بیٹھی ہو نہ ہو, اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے جی. اگر ہم نے نہیں ٹھیک کرنا, کون آ کے ٹھیک کرے گا؟ کریں گے ہم ہی کریں گے. کون کرے گا؟ طارق القادری صاحب آئیں گے؟ کسی سے چھوڑیں پرے آپ. پاک فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے, انشاءاللہ تعالی تاریخی رول ادا کرے گی, اور میرا ایمان ہے کہ اللہ ان کو بھی سمجھ دے. لیکن اکیلے تو نہیں کر سکتے نا, لوگوں کی سپورٹ تو چاہیے ہوگی. ہمارے جو فائنانسنگ روٹس جو بنے ہوئے ہیں, جب پاک فوج کوئی ارادہ کرے گی یا کوئی آپریشن کرے گی تو باقی لوگ بھی تو ہاتھ باندھ کے نہیں رہیں گے نا. پھر باقی بھی سارے پھنسے ہوئے ہیں اس وقت. دیکھیں نا, اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا, یہ تو ایک بڑا سینسٹیو بات آپ کر رہی ہیں. اگر امریکہ وہاں سے نہیں جاتا تب پھنسے ہوئے ہیں, امریکہ جاتا ہے تب پھنسے ہوئے ہیں. کتنی بڑی فورس تھا جی, کرزئی ہم نے بنایا نا. اب امریکہ کے آنکھوں میں آگے آپ سے اچھی فارن افیئر کی پالیسی تو کرزئی نہیں چلائی. لیکن جب سرکاری ملازم جی حضور اور مراسی آپ لگائیں گے فارن افیئر کے آپ کے ڈیسیژنز میں, پھر ایسے ہی فیصلے ہوں گے نا. قوم, زندہ قوم غیرت مند لوگ لگاتی ہے, جن کی اپنی سوچ ہوتی ہے, جو قومی امنگ ہوتی ہے, جو تنخواہوں اور مراد کے لیے زندہ رہتے ہیں, وہ مراسی اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں جس طرح آج ہو رہے ہیں. لیکن ہم کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. شیخ رشید احمد, خدا کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. ضرور کامیاب. یہ اللہ نے جو عظیم ملک بنایا ہے, جس کے لیے ہماری ماں, لیکن قوم کو متحد ہونا پڑے گا. ہوگی انشاءاللہ تعالی, کیوں نہیں ہوگی. دیکھیں جی, 2 ہی طریقے ہیں متحد ہونے کے, یا جب ان کو جب ان کو خوف آئے گا, جب حالات خراب ہوں گے, یہ سب متحد ہوں گے, اور یہ ہوں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد, سربراہ عوامی مسلم لیگ سے ہم بات کر رہے تھے. پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو ایز آلویز. قوم کو متحد ہونا پڑے گا, اور خوف خدا بھی میرا خیال ہے ہم سب کو شاید اگر یاد آ جائے, اور خوف بھی اگر اب نہیں بڑھا تو کب بڑھے گا. ہم تو دعا گو ہی ہیں. آپ جہاں رہیں شاد باد رہیں. اللہ حافظ.